السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد رضوان آپ کو منتخب احادیث اردو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ آج ہم علم و ذکر پڑھ رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو عطا کرنے والے ہیں۔ فائدہ: حدیث شریف کے دوسرے جملے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے تقسیم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس علم کی سمجھ، اس میں غور و فکر، اس کے مطابق عمل کی توفیق دینے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور یہ دعا دی، یا اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما دیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے علامات میں سے ایک میں ہے یہ کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت آ جائے گی، شراب کھلم کھلا پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں ایک مرتبہ سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے اس سے اتنا پیا کہ اپنے ناخنوں تک سے سیرابی کے آثار نکلتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ دریافت کیا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ ارشاد فرمایا، علم، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے بھرپور حصہ ملے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بھلائی یعنی علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ علم کی باتوں کو سن کر سیکھتا رہتا ہے یہاں تک اسے موت آ جاتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، ابو ذر، اگر تم صبح جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لو تو نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے، اور ایک باب علم کا سیکھ لو، خواہ اس وقت کا عمل ہو یا نہ ہو، مثلاً تیمم کے مسائل، تو 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں صرف کسی خیر کی بات کو سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے تو وہ ثواب میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں درجہ دینے والے ہیں۔ جو اس کے علاوہ کسی اور غرض سے آئے تو اس شخص کی طرح ہے جو اس دوسرے کے ساز و سامان کو دیکھ رہا ہو، اور ظاہر ہے کہ دوسرے کی چیز کو دیکھنے سے اپنا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ: حدیث شریف میں مذکور فضیلت تمام مساجد کے لیے ہے، کیونکہ مساجد مسجد نبوی کے تابع ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ ان میں دین کی سمجھ بھی ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ کانوں کی طرح ہیں، جس طرح سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ اسلام لانے سے پہلے بہتر رہے وہ لوگ اسلام کے زمانے میں بھی بہتر ہیں، جبکہ ان میں دین کی سمجھ ہو۔ فائدہ: اس حدیث شریف میں انسانوں کو کانوں کی ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح سے مختلف کانوں میں مختلف معدنیات ہوتی ہیں، یعنی زیادہ قیمتی جیسے سونا چاندی، بعض کم قیمتی جیسے چونا اور کوئلہ، اس طرح سے مختلف انسانوں میں مختلف عادات و صفات ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض اونچے درجے کے ہوتے ہیں اور بعض کم درجے کے ہوتے ہیں۔
پھر جس طرح سونا چاندی جب تک کان میں پڑا رہتا ہے اس کی قیمت وہ نہیں ہوتی جو کان سے نکلنے کے بعد ہوتی ہے، اسی طرح آدمی کفر کی ظلمت میں چھپا رہتا ہے، ہوا اس کے اندر کتنی ہی سخاوت ہو، کتنی ہی شجاعت ہو، اور اس کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو اسلام لانے کے بعد دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے ہی کے لیے مسجد جائے تو اس کا ثواب اس حاجی کے ثواب کی طرح ہے جس کا حج کامل ہو یعنی مکمل ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ، ان کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرو اور سختی کا برتاؤ نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینے کے بازار سے گزرتے ہوئے ٹھہر گئے اور فرمایا، بازار والو، تمہیں کس چیز نے عاجز بنا دیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا، تم یہاں بیٹھے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، کیا تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے اپنا حصہ لینا نہیں چاہتے؟ لوگوں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، مسجد میں۔ لوگ دوڑے ہوئے مسجد میں گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں کے واپس آنے کا انتظار میں وہیں کھڑے رہے، یہاں تک کہ لوگ واپس آ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہوئی، تم واپس آ گئے؟ انہوں نے عرض کیا، ابو ہریرہ ہم مسجد گئے، جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں کوئی چیز تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تم نے مسجد میں کسی کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور کچھ لوگ حلال و حرام کا مذاکرہ کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا، تم پر افسوس ہے، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور صحیح بات اس کے دل میں ڈالتے ہیں۔ حضرت ابو واقد اللیشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ اتنے میں تین آدمی آئے، دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک چلا گیا۔ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک صاحب کو حلقہ میں خالی جگہ نظر آئی، وہ اس جگہ بیٹھ گئے۔ دوسرے صاحب لوگوں کے پیچھے بیٹھ گئے۔ تیسرا آدمی جیسا کہ اوپر گزرا ہے پشت پھیر کر چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان تینوں آدمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ایک نے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی جگہ بنائی یعنی حلقہ میں بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت میں جگہ دی۔ دوسرے نے حلقے کے اندر بیٹھنے میں شرم محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ حیا کا معاملہ فرمایا یعنی اپنی رحمت سے محروم نہ فرمایا، اور تیسرے نے بے رخی کی، اللہ تعالیٰ نے بھی اسے بے رخی کا معاملہ فرمایا۔ حضرت ابو ہارون عبدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے، تمہارے پاس لوگ مشرق کی جانب سے دین کا علم سیکھنے آئیں گے، لہٰذا جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے شاگرد ابو ہارون عبدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ ہمیں دیکھتے تو فرماتے، خوش آمدید ان لوگوں کو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں علم کی سمجھ اور غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا علم عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں جہالت سے بچائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔